17 جماعت ثانی کے لیے پیاری بیٹیاں آ جائیں جلدی سے، ذرا سبق کو سمجھ لیں کہ دیکھو میرا بیٹا، جو شخص جھگڑا چھوڑ دے بھلے وہ حق بجانب بھی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسے جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو شخص عام گپ شپ اور مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے تو اسے جنت کے درمیان ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جس شخص کے اخلاق اور عادات درست ہوں اس کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میری بیٹیوں، آج کل جو ٹک ٹاک کا فنومینا چلا ہوا ہے، یا ولاگرز جو کام کر رہے ہیں، یا یہ چھوٹے چھوٹے مزاح کے جو ایڈ بنتے ہیں اور اس طرح کے جو ڈرامے بن رہے ہیں اور لوگ شوق سے انہیں دیکھ رہے ہیں، تو میرا بیٹا اس میں سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ریاکاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے میری بیٹیوں۔ کہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ ایک مرتبہ جو ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف گھوم رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کے کھا اور دائیں ہاتھ سے کھا، اور جو حصہ تجھے قریب ہے اس سے کھا۔ دیکھو میرے نبی نے تو ہمیشہ بچوں کی تربیت کی ہے، تربیت کی نا، تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کو بھول گئے، شاید ہم نے اپنے بچوں کی تربیت چھوڑ دی۔ آج ہمارے بچے کتنے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، آج اتنے بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، کہنا نہیں مان رہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو میرا بیٹا، چھوٹے ہیں جب بچے، بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں، جب سے ان کے ساتھ محبت کا اور ان کو تربیت کا معاملہ رکھو، ان کے ساتھ تربیت کا معاملہ رکھو، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تربیت کا معاملہ رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو تربیت کا معاملہ رکھو۔ کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی محبوب عمل ہے کہ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی سائل آتا اور دعائیں دیتا، جیسا کہ سائل کا طریقہ ہوتا ہے، تو ام المومنین بھی اس فقیر کو دعائیں دیتی اور بعد میں کچھ خیرات دیتی۔ کسی نے کہا ہے ام المومنین، آپ سائل کو صدقہ بھی دیتی اور جس طرح وہ آپ کو دعا دیتا ہے آپ بھی اسی طرح دیتی۔ فرمایا اگر میں اس کو دعا نہ دوں تو فقط صدقہ دے دوں تو اس کا احسان مجھ پر زیادہ رہے گا، اس لیے دعا صدقے سے کہیں بہتر ہے، اس کے لیے دعا مکافات دعا سے کرتی ہوں تاکہ میرا صدقہ خالص رہے، کسی احسان کے مقابل ہو۔ یعنی اس نے دعا دی، میں نے اس کو صدقہ دے دیا تو بات برابر ہو گئی، تو میرا احسان یہ رہے کہ میں اس کا احسان نہ بڑھے، میں اسے دعا بھی دیتی ہوں۔ تو جیسے بچیاں دعا لکھ کے دیتے ہیں، بھائی جان آپ کے لیے یہ دعا یہ دعا یہ دعا، تو فوراً کیا لکھا، اللہ تعالیٰ کی تمام دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے، تو فوراً ان کو بھی دعا دو۔ اب سائل کون ہوتا ہے؟ جو کچھ مانگنے آتا ہے، سوال کرنے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہ کریں کہ رشتہ داروں میں ابھی سے نظر رکھنا شروع کر دیں، جو تھوڑے سے پریشان حال ہیں، جاب لیس جو خاندان ہیں، یا وہ جن کے بچے زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، ان کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان سے پہلے ان کی کچھ اس طرح کی مدد کر دیں کہ ان کا رمضان بہت اچھا گزرے اور انہیں معلوم بھی نہ چلے، اللہ کے اور ہمارے درمیان یہ سارا معاملہ رہے بس، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہمیں ایسے کام کرنے جو اللہ کی رضا والے ہوں، دنیا کے دکھاوے والے نہ ہوں۔ تو میری بیٹیوں، ایک نوجوان کا واقعہ بھی سن لو، ٹھیک ہے؟ ایک نوجوان تھا، ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو اس میں سے مہکتی تھی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم اتنا عمدہ خوشبوئیں لگاتے ہو، کتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی کوئی خوشبو خریدی نہیں، نہ میں نے خوشبو لگائی۔ تو پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے کہا کہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، کیسے مہکتے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بتا دوں آپ کو واقعہ کہ میرے جو، اس نے کہا بتاؤ، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ تو نوجوان نے واقعہ سنایا کہ میرے باپ تاجر تھے، گھریلو سامان فروخت کرتے تھے، میں ان کے ساتھ دکان پر بیٹھتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور والد صاحب سے کہا کہ آپ لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں ان کے ساتھ سامان کی قیمت بھیج دوں گی۔ میں بوڑھی عورت کے ساتھ گیا، ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا۔ ایک خوبصورت کمرے میں ایک مسیری پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی، وہ مجھ کو دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی کیونکہ میں بھی بہت حسین ہوں۔ اس نے خواہش پوری کرنے کی مجھ سے کوشش کی تو میں نے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے پکڑ کر کھینچا تو میں نے فوراً، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، جیسے ہی اس نے مجھے کھینچا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی اور اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے قضائے حاجت ہے، کیونکہ دیکھو عورت کا جال بڑا خطرناک ہے، یاد رکھنا۔ اگر وہ عورت ہی شور مچانا شروع کر دیتی کہ اس بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو وہ تو پھنس جاتا۔ تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، اس نے کہا کہ مجھے تو قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانا ہے۔ اس نے فوراً اپنی باندیوں اور خادموں سے کہا کہ جاؤ جلدی سے بیت الخلاء ان کے لیے صاف کرو۔ کہتا ہے میں بیت الخلاء میں گیا اور دیکھا کہ وہ جو گندگی وہاں پڑی تھی وہ میں نے اپنے پورے کپڑوں پر مل لی، وہ گندگی وہاں سے اٹھا کر میں نے کپڑوں پر مل لی اور اسی حالت میں باہر آیا۔ جب مجھے اس عورت نے اس حالت میں دیکھا تو کہا کہ اس کو فوراً یہاں سے نکال دو، یہ تو مجنون ہے۔
کہتا ہے میرے پاس ایک درہم تھا، میں گیا، میں نے صابن خریدا، ایک نہر میں جا کر نہایا، غسل کیا، کپڑے پہن لیا، میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ جب میں اسی رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے، معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی اس کے بدلے میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جا رہی۔ کہتا ہے کہ چنانچہ میرے پورے بدن پہ وہ خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے، آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ رب العزت کتنے انعام عطا فرمانے والے کہ اس نے اپنی حیا اور پاک دامنی بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا، اس عورت کے بہکاوے میں نہیں آیا اور بچنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے اس کو کتنی بشارتیں عطا فرمائی۔ تو دیکھو میرا بیٹا، آج قدم قدم پہ لوگ تمہارا میرا ایمان خراب کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے اور تدابیر اختیار کرنی ہے، بچنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک عورت نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت والا میرا دلی مرض ہے، سب سے بڑا عیب ہے کہ غصہ مجھے بڑا آتا ہے۔ آج کل ہر بچہ کہتا ہے، بچے کی مائیں پہلے کہتی ہیں ہمارے بچے کو بہت غصہ آتا ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ مطلب اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس بچے کو، ابھی وہ 2 مہینے کا چھوٹا سا ننھا سا منا ہے، اس کے لیے کہتی ہے یہ بڑا غصے والا ہے، اس کو بڑا غصہ آتا ہے، اس کو بتاتی ہے کہ غصہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت والا کو دل کا ایک مرض لکھا ایک عورت نے کہ مجھے تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، میرے خلاف مرضی کوئی بات کر دے تو مجھے غصہ آتا ہے، جس سے میں بچوں کو بھی مارتی ہوں، اور کوئی بھی ہو تو میں غصہ نکالتی ہوں، اور غصہ کرتے ہوئے غصہ ایسے کرتی ہوں کہ میں پھر بات کرنا چھوڑ دیتی ہوں، اور اس سے میرے دل میں بہت عرصے تک کینہ رہتا ہے۔ تو تھانوی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب غصہ آئے فوراً اس جگہ سے ہٹ کر تنہائی کی جگہ پر چلی جاؤ، کسی اور کام میں لگ جاؤ، کوئی بات کرے تو کہہ دو میں اس وقت نہیں بولتی، پھر کر لینا بات، ٹھیک ہے؟ تو غصہ نہ کیا کریں، غصہ اچھی چیز نہیں ہے، غصے سے بچیں کہ غصہ کیا ہوتا ہے، غصہ ندامت دیتا ہے، ہمیشہ ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غصے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔